میں نے اس فتنے کی بات کی اور سوشل میڈیا ریلیٹڈ فتنے کی بات کی۔ سب سے بڑا ریاکشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر بھی ہیں، اور ان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب سے پڑھے لکھے آدمی سے تو یہ بات ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھی کہ وہ ایک رینک کو ٹارگٹ کریں گے اور ڈی گریڈ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کر کے نا ان شہداء کو ٹھیس پہنچائی ہے جنہوں نے نشان حیدر لیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ذرا ہٹ کے اپنے نارمل روٹین سے آج یہ ویڈیو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دی تھی اپنے چائنا کے وزٹ کے بعد، جس میں نے ذکر کیا تھا کہ چائنا میں جس دن لبنان پہ اسرائیل نے اسٹرائک کی اور ان کے کافی سارا لبنان کے جو حزب اللہ کے لیڈر تھے ان کو شہید کیا، حسن نصر اللہ صاحب کو اور ان کی بیٹی کو، تو اس پہ میں اس دن چائنا میں تھا اور اس پہ ایک ڈسکشن جنریٹ ہوئی۔ تو ایک چائنا کے کافی سینئر آفیسر نے یہ بات کی کہ جو آپ کے اوپر، پاکستان کے اوپر اس وقت 4-5 سال سے ایک سوشل میڈیا کا ایک اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اور جوئش لابی کی طرف سے، ود ہیلپ آف بامبے میڈیا ہاؤسز، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنا فرسٹ لائن ڈیفنس جو ہے وہ یوز کیا ہے اگینسٹ پاکستان، تاکہ جب وہ فلسطین اور لبنان اور اس طرح گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ پہ جائے تو they were expecting the bigger resistance from پاکستان، اور کیونکہ پاکستان کے اندر کیپیبلٹی بھی تھی، کیپیسٹی بھی ہے، کریڈیبلٹی بھی ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے پریمپٹ کر کے ایک سوشل میڈیا کا، یہ چائنیز آفیسر کو میں نے کوٹ کیا۔ میں نے ایک نارمل بات شیئر کی، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس بات کی کس قدر آگ لگے گی اور کس کو آگ لگے گی اور کہاں کہاں تکلیف ہوگی اس بات کی، اور میں حیران ہو گیا جس طرح اس کا ریاکشن آیا اور جس شخصیت کی طرف سے ریاکشن آیا، کہ میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اچھا میں نے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری ویڈیو میں کسی پارٹی کا، کسی لیڈر کا، کسی انڈیویجول کا ذکر نہیں کیا، میں نے اس فتنے کی بات کی اور سوشل میڈیا ریلیٹڈ فتنے کی بات کی۔ جو سب سے بڑا ریاکشن مجھے دیکھنے کے آیا وہ ہمارے جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر بھی ہیں اور اس وقت امریکہ میں ہیں، ان کی طرف سے انہوں نے اس کے اوپر پوری ایک ویلاگ دے دیا اور اپنا ٹویٹ میں انہوں نے مجھے مینشن کیا کہ میجر میسم دا کھڑاک، اور اس میں مجھے آپ میرے کانٹینٹ کے اوپر 100 بسم اللہ آپ بحث کریں، آپ اس پہ تبصرہ کریں، آپ اس کو نگیٹ کریں، آپ اس کو سپورٹ کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں یہ ویڈیو اس رپلائی میں میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ اس بات کا رپلائی میں نہ دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کیا کہ I must talk few minutes on this issue۔ جو آپ نے بات کی، مجھے آپ میری ذات کو ٹارگٹ کرتے مجھے دکھ نہ ہوتا، آپ میرے کنٹینٹ کو ڈیفر کرتے مجھے خوشی ہوتی۔ آپ نے 2 باتوں کو ہٹ کیا، وہ کیا تھی کہ ایک تو اس کی اوقات دیکھیں کہ میجر ریٹائرڈ ہے، اور فوج میں بندہ کیپٹن بھرتی ہوتا ہے اور سو بھی جائے تو وہ میجر بن جاتا ہے، اور 85% لوگ میجر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کی اوقات دیکھو کہ یہ ایک میجر ہو کے، پہلی تو مجھے اس بات پہ اعتراض تھا، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ دوسری آپ نے بات کی کہ ایک میجر ہو کے اس کی اوقات دیکھو کہ اس نے ڈائریکٹ حملہ اسرائیل کے اوپر کر دیا ہے۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اب اس کو میں پوائنٹ وائز آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے تو آ جاتے ہیں کہ میجر ڈاکٹر صاحب اس وقت کوئی تقریباً 22-23 ہزار ریٹائرڈ میجر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں، اور میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میجارٹی ان میں سے آپ کی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور مجھے کم از کم کوئی 2000 ریٹائرڈ میجرز کا، کیونکہ میرا ایک ہلکا باب ہے، ان کے میسیجز آئے ہیں کہ یار ہمارا تو دل توڑ دیا انہوں نے، کیا میجر رینک اتنا ہی حقیر رینک ہوتا ہے؟ یہ کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ ڈاکٹر صاحب سے پڑھے لکھے آدمی سے تو یہ بات ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھی کہ وہ ایک رینک کو ٹارگٹ کریں گے اور ڈی گریڈ کریں گے، اور جس رینک کو آپ نے ڈی گریڈ کیا، پہلی بات تو یہ کہ فوج میں کیپٹن بھرتی نہیں ہوتا بندہ، آپ ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
قابل احترام ہے میرے لیے. فوج میں انسان کیڈٹ بھرتی ہوتا ہے, 2 سال کی ٹریننگ کرتا ہے, پھر وہ سیکنڈ لیفٹننٹ ہوتا ہے, وہ لیفٹننٹ ہوتا ہے, پھر وہ کیپٹن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میجر ہوتا ہے. میجر ایک فیلڈ آفیسر ہوتا ہے, اس کے بعد لیفٹننٹ کرنل, اس کے بعد بریگیڈیئر ہوتا ہے. تو یہ بات پہلے تو میں نے آپ کا ذرا کریکشن کر دوں آپ کے بیسک نالج کی. پھر آ جاتے ہیں کانسیپٹ کے اوپر. جو آپ نے کہا ہے کہ بندہ سو بھی جاتا ہے تو میجر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کر کے نا تو آپ نے ان شہداء کو ٹھیس پہنچائی ہے جنہوں نے نشان حیدر لی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت 11 نشان حیدر جو ہیں ان میں سے 4 میجر رینک کے ہیں. میجر اکرم, میجر عزیز بھٹی, میجر شبیر, میجر طفیل, 4 میجر رینک کے لوگ نشان حیدر ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے. اور باقی جتنے ساتھ ہیں ٹوٹل 11 ہیں نشان حیدر. میں کہا آپ کو یاد کراتے چلوں کیونکہ یہ سبجیکٹ شاید آپ نے فیصل آباد میں جب چک 134 گاف بے میں آپ رہتے تھے تو اس کے بعد شاید اس وقت کتاب میں پڑھا ہوگا. اس کے بعد تو جب سے آپ امریکہ گئے ہیں اور CIA کی سبسیڈریز میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہوا, بھول گئے ہوں گے ان چیزوں کو. میں کہا چلتے چلتے آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ ٹوٹل 11 جو نشان حیدر ہیں ان میں سے 4 میجر ہیں اور باقی میجر رینک سے نیچے ہیں. تو آپ نے نہ صرف فورسز کے ایک رینک کو ڈی گریڈ کیا ہے بلکہ اس کے نیچے آنے والے تمام رینکس کو ڈی گریڈ کر دیا ہے. اب جو ہمارے سپاہی ہیں, جو ہمارے سوار محمد حسین جیسے نشان حیدر ہیں, جو ہمارے فلائٹ آفیسر جو ایئر فورس کے ہمارے نشان حیدر ہیں, آپ نے ان کی کیا اوقات سمجھ کے آپ نے یہ بات کی ہے؟ کیا ان کی اس وقت روح, اور ہمارے نزدیک تو وہ زندہ ہیں, آپ کے نزدیک شاید وہ مردہ ہوں گے, تو ان زندہوں شہداء نشان حیدر کی اس وقت کیا فیلنگ ہرٹ کی آپ نے یہ بات کر کے؟ آگے چلتے ہیں. آپ نے کیا اسرائیل کے اوپر بات کرنے کے لیے یا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کیا آپ نے کوئی کوالیفیکیشن کا لیول رکھا ہے کہ کم از کم وہ اتنی لیول کی کوالیفیکیشن وہ دے تو then he qualifies to attack on Israel یا to talk against Israel؟ یا تو وہ آپ کوالیفیکیشن جو ہے وہ مہربانی کر کے, کیونکہ آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہیلمز آف افیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے آپ سے پوچھ گچھ کے سب کچھ ہو رہا ہے, تو کوئی تھوڑی سی عنایت ادھر بھی ساڑھے وال بھی کوئی پائپ کٹ چھوڑو انفارمیشن دا تاکہ آسانوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ کرائٹیریا کی یہ کس رینک تے جا کے, کس ایجوکیشن کے لیول پہ جا کے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اسرائیل جیسے نحوس یہود کو, منحوس کو ہم اٹیک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے اگر قابل لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو جنگ خیبر میں جب یہودیوں کے قلعہ کو اس وقت کا اسرائیل کو اٹیک کرنے گئے تھے تو آپ ادھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کوالیفیکیشن دیکھیں, کم از کم کسی کو PhD لیول کا ہونا چاہیے خیبر پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور کیا اسرائیل کے کیا حق بات کرنے کے لیے, کیا ظلم کو ظلم کہنے کے لیے کسی رینک کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے چائے کے ڈھابے کے اوپر بیٹھا بندہ کیا اسرائیل کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتا؟ کیا ہمارا رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتا؟ وہ فلسطین کو سپورٹ نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے لیے میجر رینک سے اوپر جانے کی ضرورت ہے؟ اسرائیل کو لعنت دے. ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں آپ کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہیں, میں جانتا ہوں کہ پرسوں آپ نے جو کانفرنس آل پارٹیز کی بلائی گئی تھی اس میں آپ نے کیا کمنٹس دیے تھے کہ ہم نے فلسطین کے حق میں بات نہیں کرنی اسرائیل کے خلاف, اور آپ نے نہیں شمولیت کی, اس میں آپ نے سب سے زیادہ مخالفت کی. تو میں جانتا ہوں آپ کی, مگر منہ سے لفظ نکالتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑائی کیوں نہیں کہ میں کیا اسرائیل کے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے؟ کیا آپ جیسا ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے؟ تو ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنا کے, ہم نے آپ کو امریکہ میں پڑھا کے کیا حاصل کیا؟ یہی کچھ ہم نے اگر کٹنا تھا تو ہم میجر ریٹائرڈ بہت اچھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے چھوٹے رینک پہ ریٹائرمنٹ لے کے ہم نے کم از کم اپنا ضمیر زندہ رکھا. ہم CIA سے پیسے لے کے بھکے نہیں ہیں. ہم نے اپنی ملک کی آن شان اور ماں باپ کا نام نہیں بیچا. ہم آج بھی اپنے ملک میں بیٹھے ہیں,
ہم کھڑے ہیں, ہم ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی مریں گے, ادھر ہی دفن ہوں گے. ہماری اولادیں بھی ادھر ہیں, ہماری جائیدادیں بھی ادھر ہیں, اور ہمارا سب کچھ ادھر ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, شاید آپ کے نالج میں تو ہوگا, مجھے آپ کے نالج پہ کوئی شک نہیں ہے. تسی یہ سنیا ہی ہونا ہے ڈاکٹر صاحب کہ دو بندیاں دا تسی نا کچھ نہیں پوچھ سکتے. ایک جڑا تواڈے منہ تے جھوٹ بولدا ہے, اور ایک دریاؤں پار جڑا تانوں بہ کے گالاں کڈدا ہوئے. تے تسی دو کیٹیگریاں پوریاں کردے ہو پے. اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور یاد دہانی دیتا جاؤں کہ آپ کے جو گاڈ فادر ہیں نا گولڈ سمتھ, ان کے جو والد صاحب تھے, جو آپ کے جوائنٹلی سسر ہیں نا گولڈ سمتھ صاحب, ان کے جو والد تھے نا, ان کا نام فرینک تھا, اور وہ بھی فوج سے ریٹائرڈ تھے, اور وہ بھی میجر رینک سے ریٹائرڈ تھے. میجر فرینک نام تھا. اور میجر فرینک صاحب ہی تھے جو فاؤنڈر تھے پولینڈ میں زائونسٹ لور موومنٹ کے, اور انہی کی وجہ سے اسرائیل معاشرے وجود میں آیا 1948 میں. تو وہ میجر ہی تھے. آج میجر فرینک کی وجہ سے آج اسرائیل معاشرے وجود میں آیا ہے, جس کی سپورٹ میں آپ کھڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں ویسے مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے, تسی جٹ تو فیصلہ بات دے, میں تواڈے کولوں ایکسپیکٹ نہیں سن کرتا پیا. اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول ٹیک یور ورڈز بیک, اور جو ریٹائرڈ میجران ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں جو آپ کی پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور جو حاضر سروس فوج کے افسر ہیں, جو ایئر فورس کے افسر ہیں, جو نیوی کے افسر ہیں, جو میجر رینک یا میجر سے نیچے ہیں, ان کو دل آزاری ہوئی ہے آپ کی بات سے, دکھ ہوا ہے. اور آپ میرے کانٹینٹ پہ ضرور اعتراض کریں, آپ میری ذات کے اوپر اٹیک کر لیں کہ میری شکل اچھی نہیں ہے, میرا ناک اچھی نہیں ہے, میرے سر پہ بال نہیں ہے, لیکن آپ کائنڈلی اس ہمارے پاک اور ہمارے مقدس جو شعبہ ہے جس نے خون بہایا ہے اس ملک کے لیے, کائنڈلی اس کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے 100 دفعہ ذرا سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں. امید ہے کہ میرے اس میسج کو آپ بڑے مثبت انداز میں لیں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ایک مثبت جواب دیں, اور اپنی ٹویٹ بھی واپس لیں, اور اپنا وی لاگ پہ بھی وہ معذرت کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.